یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا ہی مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کتنا یقین دلایا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اس کے بعد بھی لوگ مال حرام میں ملوث ہوتے ہیں تو گویا اللہ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، گویا اللہ پر ریلائنس نہیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری بھی ہے اور کتنا بڑا جرم اور گناہ بھی ہے۔ اللہ میرے رزق حلال عطا فرمائے اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال حرام کی نحوست سے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ یہ دنیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، بڑی عارضی سی زندگی ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اور جانا ہے اس دنیا سے ہمیں۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورہ الانبیاء آیت نمبر 35 اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ ہم کتنے لوگوں کے انتقال کی خبریں سنتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ آ سکتی ہے، ہر لمحے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ قرآن دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر انسان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ کل قیامت کا دن، اور ایک قیامت ہے جو پوری زمین پر واقع ہو۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، سورۃ الانفطار کی شروع میں آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان اس روز یہ جان لے گا اس نے کیا پیچھے چھوڑا، کیا آگے بھیجا۔ لیکن یہ تو ہے وہ قیامت جو اجتماعی طور پر زمین پر واقع ہوگی۔ میری اور آپ کی قیامت میرے اور آپ کی سر پر سوار موجود ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقط قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اب اس کے عمل کا موقع کہاں ہے؟ کیا ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ رائٹ ناؤ آ سکتی ہے۔ 3 دن کا بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے، 20-25 برس کا نوجوان بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک سانس لیے بغیر بھی کوئی بچہ آ سکتا ہے دنیا میں، مردہ ہی پیدا ہو، اور ہر 60-70 برس میں جا کر بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے ہاں وقت ہے ہمیں معلوم نہیں۔ تو زیادہ افزائش کرنے کے مقابلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت رائٹ ناؤ اگر مجھے موت آ جائے، کیا میں اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں قبر کے سوالات کے لیے تیار ہوں؟ جامع ترمذی کی حدیث پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا واقعی میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہوں؟ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا واقعی اسلام کو میں اپنا دین مانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں؟ بتاؤ تمہارے نبی کون ہیں؟ کیا واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں؟ اللہ ہمیں ان سوالات کو یاد رکھنے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس میں بڑی اٹریکشن ہے، بڑی چمک دمک ہے، اللہ نے سجایا اس کو، نو ڈاؤٹ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم نے ان کے لیے زینت بنایا اس سے، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں
کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو دنیا نو ڈاؤٹ بڑی اٹریکٹیو ہے، سجائی گئی ہے، لیکن امتحان کے لیے. یہ سارا زندگی اور موت کا سلسلہ امتحان کے لیے. سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم اس عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو سارا اس دنیا کو سجائے جانے کا مقصد امتحان. اس میں ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. امتحان کے لیے بھی کہتے ہیں باقی رہی دنیا. آئیے اس کی حقیقت کو سمجھیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. سورۃ الاعلی میں فرمایا گیا آیت نمبر 16 اور 17 میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کی زندگی وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. کیا ہے یہ دنیا کا مال و اسباب؟ اللہ کے رسول نے سمجھایا مسلم شریف کی روایت ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے. آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے جس کا پیٹ پھلا ہوا، جس کے کان کٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایک بھی اسے 1 درہم میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے. کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے اور حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو تمہاری نگاہوں میں نہیں، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اس سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں حقیر ہے، کمتر ہے. اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ حقیقت ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرما. لیکن کیونکہ اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، بلکہ بسا اوقات نہ ماننے والوں کو زیادہ ہی مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. کیا رزلٹ ہے ہمارا جس پر کہ ہم ختم ہو جائیں گے اس دنیا میں؟ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں اس کثرت کی خواہش نے غفلت میں مبتلا کر دی یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کتنا ہی بنا لے انسان، کتنا ہی جمع کر لے، 2 فٹ نیچے 6 فٹ کا گڑا اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دفن ہو تو 2 گز کفن ملتا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہی رہ گیا، کچھ بھی ساتھ جانے والا نہیں. جائیں گے تو انسان کے اعمال، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ دنیا. اس کے مقابلے میں آئیے سوچیں آخرت، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. ہم مانتے ہیں اس چیز کو، ہمارا عقیدہ ہے. اور 2 ہی نتائج وہاں پر ہیں، جنت یا جہنم کی صورت. اور نوٹ کیجئے اس چیز کو، اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت یا جہنم کے متعلق جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے قرآن اور حدیث میں،